مولانا جرجیس، ارے یہ الفاظ تو میں کہہ نہیں سکتا اس لیے کہ میرے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن جس نے گالی دی ہے میرے عزیزو اس کو سننے کے لیے آپ کو باقی رہنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتفاق قائم ہو اور مسلک پرستی ختم ہو، میں مسلک کو نہیں ختم کر رہا ہوں، یعنی مسلک پرستی جو لے کر بیٹھے ہیں، گالی جو دی گئی ہے مولانا جرجیس صاحب کو میرے دوستو آپ کو حیران کر کے رکھ دے گی، جس سے ایک بڑا ہڑکمپ مچ چکا ہے۔ ہاں، اگر آپ اللہ کی محبت میں، جس اللہ نے سارے انسانوں کو بولنا سکھایا، سننے کی صلاحیت دی، دیکھنے کی صلاحیت دی، جس کا یہ غلط استعمال کر رہے ہیں، یعنی زبان کا یہ غلط استعمال کر رہے ہیں، اس پر آپ کو باقی رہنا چاہیے۔ اور یہ اللہ کی قدرت سے چھیڑ چھاڑ ہے، بلکہ زبان کا غلط استعمال ہے، جس کو اللہ رب العزت نے سختی سے منع کیا ہے، اور اس سے اسلام کو ایک بڑا نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس کے متعلق ہم مولانا جرجیس صاحب کا بھی ایک بیان سنائیں گے کہ وہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں جس بیسک پر ان کو گالی دی گئی ہے، اور تیسرا بیان میرے عزیزو جو سارے انسانوں میں حیرانی پیدا کر دے گا، سارے انسانوں میں، جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں، صرف مسلک والے نہیں، صرف مسلمان نہیں، بلکہ دنیا کے سارے انسانوں کو حیران کر دے گا۔ یہ خاص طور سے ان لوگوں کو ایک بڑا تماچا لگنے والا ہے۔ آج میرے دوستو آپ کو باقی رہنا چاہیے، ایسی ویڈیوز بہت کم ملتی ہے، بہت کم آتی ہے، بہت کم لوگ بناتے ہیں۔ اگر آج آپ باقی رہے تو ہو سکتا ہے ایک بڑا انتشار آپ کے ذریعے سے ختم ہو جائے، جس کا شیئر آپ کے نام اعمال میں بھی جائے گا۔ میرے دوستو آپ بھی تو یہی چاہتے ہیں نا؟ گالی دی گئی ہے مولانا جرجیس صاحب کو میرے دوستو۔ آپ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ میرے چینل کو انسبسکرائب کر دیں، اس لیے کہ پھر میں وہی مجھے مولانا جرجیس صاحب کی تعریف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم دنیا میں تمام انسانوں کو جوڑنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، صرف مسلک نہیں۔ مسلک تو بہت ہلکی چیز ہے، بہت عام چیز ہے۔ تمام مسلمانوں کو جوڑ کر اور جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر جنت تک پہنچانا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ یہ تینوں بیان آپ کو سن کر جانا ہے جو آپ کو حیرت میں ڈال دے گا، اور اس رب کی محبت میں آج آپ کو باقی رہنا ہے جس رب نے ہمیں سننے کی صلاحیت دی، بولنے کی صلاحیت دی، دیکھنے کی صلاحیت دی۔ میرے دوستو ان لوگوں کو بھی بولنے کی صلاحیت دی ہے جنہوں نے مولانا جرجیس صاحب کو گالی دی ہے۔ آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا اس بات کے سننے کے بعد۔ ہاں میرے عزیز، آپ جس مسلک کے بھی آپ کو بہت برا لگے گا، اور میں ان کی اصلاح کے لیے میرے دوستو آیا ہوں۔ اگر میں اس طرح کی ویڈیو نہ دکھاتا تو یہ اپنی عادت سے باز نہ آتے، اور کچھ دیوبندی مسلک کے بھی لوگ ہیں، خاص طور سے امتیاز پالمی کی طرف میرا اشارہ ہے، وہ بھی ایسے ورڈ کا استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ وہ مفتی ہیں، میں ان کی قدر کر رہا ہوں، ایسے ورڈ کا استعمال کر رہے ہیں جو ورڈ دلوں کو چیر دے اور بدگمان کر دے اور نفرت بھر دے۔ ہاں میرے دوستو اس لیے آج باقی رہنا ہے، اور مفتی سلمان ازہری سے ایک بڑی ریکویسٹ ہے، آج ان کا بیان آپ سنیے، اس کے بعد آپ کو خود احساس ہوگا کہ مفتی سلمان ازہری کس کی طرف ہیں، ہاں کس کی طرف ہیں۔ آئیے پہلے ان کی ویڈیو دیکھ لیجیے، ذرا جرجیس عالم کو سن لیجیے۔ ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہم رسول کو نہیں مانتے۔ میرے بھائیوں اس مسئلے کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیجیے گا اور بہت گہرائی سے سن لیجیے گا۔ اور آج میں تم کو نئی چیز بتاتا ہوں۔ جو لوگ ہمیں الزام دیتے ہیں کہ یہ رسول کو نہیں مانتے، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم وہ بالکل سچ بولتے۔ اوہو، قسم، خدا کی قسم یا قسم کی کیا ضرورت تھی؟ تم قسم نبی کھاتے تب بھی ہم مان جاتے، کیونکہ حضور کو ماننے کے لیے باپ کا ایک اور ماں کا نیک ہونا ضروری ہے، اور تم وہ ہو نہیں، تم کچھ اور، یعنی تم حرامی ہو۔ اچھا تم وہی جرجیس ہونا جو کہتا ہے کہ ہم نبی کو نہیں مانتے ہیں؟ میں ہوئی نہیں جرجیس عالم، سالا دوگلا بھی نکلا۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، آپ نے سنا ہوگا، آپ کا اندر سے ضرور جو ہے کلیجہ پھٹ گیا ہوگا کہ ایک عالم دین کو اس طریقے سے گالی دینا، جبکہ اس کی تحقیق نہیں کی گئی اور اس کے راز کو جانا نہیں گیا۔ کہ آؤ مولانا جرجیس صاحب کا پہلے سن لو اور ایک لائک اور کمنٹ کرتے جاؤ، آپ کی رائے آنا چاہیے، اس سے ویڈیو آگے جاتی ہے۔ ایک بڑا انتشار آخر میں ختم ہونے کی میرے دوستو ایسی مثالیں دی جائیں گی جس کو سن کر ہر مسلک کا ہر مسلمان حیران ہو جائے گا اور اپنے آپ کو چینج کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ یہ کوئی معمولی ویڈیو نہیں ہے۔ ہاں میرے دوستو آئیے مولانا جرجیس صاحب کا سنیے، اس کے بعد سلمان ازہری صاحب کا سن کر جانا ہے۔ ہاں میرے دوستو میں اس طریقے کا بیان بڑی مشکل سے لا رہا ہوں تاکہ محبت اور ایکتا کا پیغام ساری دنیا میں عام ہو، اور اسلام کو جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ نقصان پہنچنے سے بچ جائے۔ رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں ذرا ہم سے بھی سن لو اور اپنے دل سے فیصلہ کرو، اور کل چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کے بتانا کہ مولوی جرجیس نبی کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ کہہ دینا بہت آسان ہے، فلاں نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا۔ ارے ہم تو اللہ کے نبی سے ہٹ کر کوئی بات کر ہی نہیں رہے ہیں۔ تعجب تو یہ ہے کہ تم ہندوستان کی بات کرو تو پکے مسلمان،
तुम अजमेर की बदायूं की कछोचा की बात करो तो पक्के मुसलमान, हम मक्के की बात करें और मदीने की बात करें तो हम नबी को मानते ही नहीं। अफसोस यह है कि तुम मुल्ला मौलवियों की लिखी हुई किताबों की बात करो तो पक्के मुसलमान, और हम ये कहें कि ये नबी का फरमान है, ये फातिमा कह रही हैं, ये अल्लाह के रसूल का फरमान है, हम ये कहें तो हम मुसलमान नहीं। जो लोग ये कहते हैं, याद रखना मौलवी जर्जीस का हाथ होगा, कल कयामत के दिन तुम्हारा गरीबान होगा, हम तुम्हें खींच कर रब की अदालत में लेके आएंगे और ये कहेंगे, आय अल्लाह, यही वो लोग हैं जो दुनिया में चाय की होटलों में बैठ के कहा करते थे कि ये नबी को नहीं मानते हैं, ये नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। हाय अल्लाह, मुझे इनसे इंसाफ चाहिए, हाय अल्लाह, मुझे इनसे इंसाफ चाहिए। मेरा हाथ होगा, तुम्हारे गरीबान होंगे, ये सोच समझ कर किसी पर इल्जाम लगाना। अब जल्दी से मैं देर न करते हुए मेरे अजीजों, आपने इनकी फरियाद को सुन लिया होगा कि कयामत के दिन ऐसा नहीं कि जो इस तरह के बोल रहे हैं उन्हीं की पकड़ होगी, जो अब बरवक्त में दिखाया हूं, सबकी पकड़ होगी जिसके खिलाफ, जिसने भी गैब से छेड़खानी की होगी, जो बात वो नहीं जानता था उसको बोला होगा, तो कल कयामत में वो अपनी गर्दन नपवाने के लिए तैयार रहे। ये कोई मामूली बात नहीं। हम बोलते हैं अल्लाह से डर कर चलो, मरने के बाद हिसाब होगा, पुलसराज से गुजरना है, अपनी जुबान से इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो समझ में आ रहा बोलते जा रहे हैं। आइए अब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का वो बयान जो सारे मुसलमानों के इस्लाह का जरिया बनेगा और सारे इंसानों तक एक सही मैसेज पहुंचाएगा ताकि लोग इस्लाम से करीब होने वाले बन जाए। मेरे अजीजों, एक लाइक एक कमेंट जरूर करके देना, वो भी हराम है। ये तीन चीजें इस आयत के अंदर है, एक बदगुमानी करना, दूसरे जासूसी करना और तीसरे गीबत करना। इसके ऊपर अगर मैं गुफ्तगू करूं बहुत तवील हो जाएगा, लेकिन ये पूरे मुआशरे के लिए जहर हिलाल है, जहर कातिल है। यहां से सोसाइटियां टूट जाती हैं, रिश्ते खत्म होने लगते हैं। बदगुमानी करना, शक करना, ये एक उसी की किस्म है। जन इसको अरबी में कहा गया है गुमान, यानी किसी के मुतालिक गुमान करना। देखें, दुनिया में जो चीज दिख रही है जरूरी नहीं है कि वो वैसी ही हो। हर चमकने वाली चीज हीरा नहीं होती और हर काली दिखने वाली चीज कोयला भी नहीं होती। दोनों में बड़ा फर्क है। हकीकत कुछ और हो सकती है, लेकिन बगैर किसी तहकीक के या बगैर तुम्हें यकीन के गुमान कर लेना, ये तुम्हें बहुत बड़े गुनाह में ले जाएगा, बहुत बड़े गुनाह में। अब गुमान की किस्में भी मैं आपको बताऊंगा, उससे कबल मैं आपको बताऊं सिर्फ सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो सैयदुत ताइफा, वलियों के सरदार, अपने जमाने के कुतुब, घर में बैठे हुए थे। बड़े आप घर से भी मालदार थे, बहुत सारे लोग अपनी जरूरत लेकर के आते थे। दोपहर का वक्त था, एक मांगने वाला आपके दरवाजे पर आया, आपको जो देना था वो दे देते, लेकिन आपने उसको खैरात देने के वक्त दिल में ये सोचा कि हट्टा कट्टा आदमी है, कमा कर खा सकता है, इसको ये बुरी लत कहां से पड़ गई, ये कैसा आदमी है। बहरहाल उसको जो खैरात देनी थी दे दिया, वो बंदा चला गया, खैरात लेकर चला गया। अब वापस आप अपने घर आए और जैसे ही आप आए नींद लग गई, आप सो गए। आपके सोने के बाद आपने ख्वाब देखा कि मैदान महशर कायम हो चुका है, हिसाब किताब हो रहा है, लोगों में नफसा नफसी का हाल है, फरिश्ते कुछ को पकड़ कर ले जा रहे हैं, कुछ का हिसाब कर रहे हैं। और जब हजरत जुनैद बगदादी का नंबर आया तो दो फरिश्ते बहुत बड़ी थाल लेकर के आए जिसमें कच्चा गोश्त था और खून टपक रहा था। जुनैद बगदादी से कहा गया कि ये लो, इसको खाओ। तो हजरत जुनैद बगदादी ने कहा कि क्या मुझे नहीं जानते, मैं जुनैद, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि मुझे इसकी सजा ये दी जा रही है। फरिश्तों ने कहा, ऐ जुनैद, क्या अपने मोमिन भाई के बारे में आज दिन में आपने बुरा गुमान नहीं किया? जो आपके दरवाजे पर आया उसके मुतालिक आपने बदगुमानी नहीं की? तो हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिचक करके उठ गए, खौफ के मारे नींद खुल गई। और उसके बाद बेकरारी इतनी आई कि हाँ, मैंने तो गुमान उसके मुतालिक गलत किया था। थोड़ा सा ऐसा भी नहीं है कि वो चोर है, डकैत है, डाकू है, ये भी नहीं, सिर्फ इतना सोचा था कि हट्टा कट्टा आदमी है, मांगता क्यों है। हज़रत जुनैद बगदादी अपने घर से निकले उस फकीर को ढूंढने के लिए कि जो मेरे घर आया था। और उसके बाद ढूंढते हुए उसके पास पहुंच गए, जा करके उससे माफी तलब की, कहा कि आज तू जो घर पर आया था, मैंने तेरे मुतालिक ये गुमान किया था कि तू हट्टा कट्टा आदमी है और मांग कर खा रहा है। तो उसके बाद उस शख्स ने जो जवाब दिया वो हैरत में था। मेरे अजीजों, ना वो फकीर था, ना ही वो कोई कमजोर और मजबूर था,
بلکہ اللہ کے ایک ولی تھے جو ان کے امتحان کے لیے آئے ہوئے تھے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے زیادہ مال انہوں نے لوٹایا اور کہا اے جنید تیرے مقامات کو اگر کوئی چیز ختم کرتی ہے تو مومنین کے متعلق بدگمانی کر. اگر تو آج یہاں نہ آتا تو تیرے مقامات روک دیے جاتے. اس واقعے کو سن لیا، لیکن اب آخر میں میری فریاد سن کر جاؤ جس سے ہم ایک اور نیک بن جائیں گے. اس واقعے میں دو موٹی بات نکل کر آئی ہے. کسی سائل کو آپ جو ہے بدگمانی اس کے ساتھ نہیں کر سکتے، یعنی اس کی تحقیر نہیں لا سکتے. اس سے پہلے پوچھو، اس کا پورا ڈیٹیل جاننے کی کوشش کرو. پہلے سے بہت سی باتیں دلوں کے اندر لا رہے ہو، اس کا جواب اللہ کو دینا پڑے گا. ہو سکتا ہے کوئی ولی ہو، کوئی فرشتہ ہو، آزمائش کے لیے آپ کے آیا ہو، جیسا کہ بتایا انہوں نے. اور دوسری بات یہ نکل کر آئی ہے یہاں پر کہ ہم کسی سے بدگمانی یا کسی کا تجسس نہ کریں. جیسے کہ مولانا جرجس صاحب کے خلاف جو ہے ان کے اس ویڈیو کو کاٹ کر، جبکہ وہ بولنا کیا چاہ رہے ہیں، بات میری سمجھنے کی کوشش کرو. کہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگ اس لیے کہتے ہیں جبکہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا نہیں رہے ہو، داڑھی رکھ نہیں رہے ہو، ٹخنے سے اوپر پاجامہ کر نہیں رہے ہو، نمازوں کی پابندی کر نہیں رہے ہو، مسواک کر نہیں رہے ہو، ٹوپی رکھ نہیں رہے ہو. اس پر وہ جلبلا کر بولے ہیں میرے دوستو. یہی یقین ہونا چاہیے. جبکہ ان کا دوسرا جو بیان آیا ہے، دیکھیے انہوں نے کتنا جو ہے خطرناک انداز میں سمجھایا ہے کہ کل قیامت میں گردن، یعنی میں اس کا گریبان پکڑوں گا. جو لوگ کہتے ہیں یہ سمجھانے کے لیے کہہ دیتے تو وہیں سے ویڈیو کو کاٹ دیا گیا. تو ہم کیا کرنے پہ تلے ہوئے ہیں؟ آخر ہم کیا بتانا چاہ رہے ہیں سارے انسانوں کو؟ کہ ہم دین مٹانے کے لیے دنیا میں آئے؟ کہ یہ ظاہر میں کرتا پاجامہ، ٹوپی اور داڑھی اور نمازوں کا اہتمام، میرے دوستو یہ تو الگ اعمال ہیں. لیکن یہ جو فتنہ ہم پھیلا رہے ہیں، کیا اس پر ہماری پکڑ نہیں ہوگی؟ کیا نماز پڑھنے کی بیسک پر ہم چھوڑ دیے جائیں گے؟ داڑھی ٹوپی رکھنے کی بیسک پر ہم چھوڑ دیے جائیں گے؟ یہ تو اسلام کا دھڑلے سے مذاق اڑانا ہے. جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر کسی کے اندر 99 برائی ہے تو ایک اچھائی اس کو بیان کرو، ایک اچھائی اس کی بیان کرو. یہاں پر کتنا بڑا ورڈ استعمال کیا. اور آپ اسی لیے ویڈیو کو ڈالے ہو تاکہ جو ہم وائرل ہوں اس ویڈیو کو ڈال کر، تاکہ ویڈیو ہماری خود چلے. اس کا مطلب کہ آپ کا مقصد ہے کہ لوگ جانیں. اس لیے میں نے اس پر جو گفتگو کی ہے، میں نے آپ کے عیب کو چھپا کر نہیں بتایا ہے، ڈھونڈ کر نہیں بتایا ہے، بلکہ آپ نے یہاں ظاہر کیا گالی دے کے، جس کے لیے اصلاح کرنا ضروری تھا. اور یہ ہمارے آپسی توڑ کا ایک ذریعہ بن سکتی ہے. بتاؤ کتنی تکلیف مولانا جرجس کو چاہنے والوں کو پہنچی ہوگی. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے علماء کی وہ بات لے لینا ہے جو قرآن حدیث کے مطابق ہے، جو نہیں ہے اس کو چھوڑ دو تمہارے مسلکی اختلاف سے. اس کے بعد ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے سے سلام کلام کرو، ایک دوسرے سے ملو، اٹھو بیٹھو، ایک دوسرے کی مصیبت میں کام ہو، تاکہ آپ کا جو پیغام ہے وہ پہنچانا آسان ہو. ایسے آپ نہیں پہنچا سکتے، بس ایسے ہی برائی کر سکتے. بتاؤ کتنی بڑی گالی ہے یہ. یعنی جس کا باپ جو ہے بس، یعنی جس کے ساتھ شادی ہوئی ہے اس عورت کی، اس کا وہ سگا باپ نہیں ہے. گالی کا مطلب یہ ہوا مولانا جرجس کو جو گالی دی گئی ہے، یعنی شادی ہوئی ہے مولانا جرجس کی جو ماں ہیں ان کے شوہر سے، یعنی ان کا تعلق نہیں ہوا بلکہ کسی دوسرے شخص سے تعلق ہوا جو یعنی کہ بغیر نکاح کا تھا. اور اس کے بعد مولانا جرجس پیدا ہوئے. نعوذ باللہ. اتنا گندا گمان آپ نے ظاہر کیا. جو میرے علم میں تھا وہ میں نے بتایا. اس لیے ایسے تجسس سے احتیاط کرو، نہیں تو اس طرح کی ویڈیو میں لا کر میرے دوستوں میں یہ بتاتا رہوں گا، چاہے آپ مجھ سے ناراض یا خوش ہوں، کہ بند کر دو یہ سب. یہ کام جو ہے مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا. یہ کام دشمن اسلام کا ہو سکتا ہے. کہ مسلمان تو اپنی دنیا تو یہ دیکھ رہی ہے نا کہ مولانا جرجس سے آپ کا اختلاف ہے، لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بھی مسلمان داڑھی ٹوپی، ان کے پاس بھی داڑھی ٹوپی. وہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہا. وہ سمجھ رہے ہیں یہ لوگ ایک ہیں. تو اتنی بڑی مار، اتنی بڑی برائی، اتنا ہڑکا میں مچا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ مذہب صحیح نہیں ہے. تو آپ اسلام کو بدنام کرنے پہ اتارے ہوئے ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا تھا کل کہ اگر میری حکومت ہوتی تو میں جیل میں ڈلوا دیتا آپ لوگوں کو، تاکہ جو ہے آپ لوگ اطمینان سے وہاں رہتے، اس طرح کی ویڈیو تو نہ بنا پاتے. لیکن میری حکومت تو ہے ہی نہیں. اس لیے میرے دوستوں سارے مسلمانوں سے گزارش ہے کہ سارے لوگ ایک ہو جائیں. اور مفتی سلمان ازاری سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ باقاعدہ جا کر ان یوٹیوبروں کو سمجھائیں، اور دیوبند کی طرف سے جو غلط میسج آ رہا ہے وہ دیوبند کے بڑے علماء سمجھائیں. مولانا جرجس کی طرف سے اگر کوئی اس طرح کا جواب دے رہا ہے تو وہ مولانا جرجس کو سمجھائیں، تاکہ یہ فتنہ ختم ہو سکے. لوگ موٹے موٹے مسائل، وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، تیمم کے مسائل، غسل کے تیمم کے مسائل، پانی نہ ملنے پر تیمم کرنا، کتنے میل تک کب نماز پڑھنی، یہ ساری چیزیں میرے دوستو لوگ موٹی موٹی بات نہیں جانتے. اس میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے میرے عزیزو. بہت بڑی تعداد اندھیرے میں ہے، اس کو موٹی موٹی بات نہیں مل پا رہی ہے. کہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کہیں کوئی کسی طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے. تو اگر یہ ساری چیز ختم ہوگی تو یہ سب میں آسانی پیدا ہو جائے گی. جب عمل صحیح ہو جائے گا تو ہم اللہ کی مدد لینے والے بن جائیں گے. ٹھیک ہے میرے دوستوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ایک کمنٹ، ایک لائک ضروری ہے آپ کا.
اور شیئر بھی کر دیں 5 لوگوں تک. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.